صلاتهم خاشعون۔ ہم نے یہ ترجمۃ القرآن جو درس ہے سال ہر سال سے یہ سلسلہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور 17 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج 18واں پارہ ہم نے شروع کیا۔ تو اس کی سورہ المؤمنون ہے، اس کے اندر اس سورہ پاک کے اندر 118 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں فلاں مومن، فلاں اللہ کا ولی، فلاں اللہ کا برگزیدہ، لیکن ہم اگر اللہ کا عطا کردہ ہوا کیمرہ جو اللہ نے ہم کو کیمرہ دیا ہے، اللہ نے کہا اس کیمرے سے دیکھو میرا مومن بندہ کون ہے اور میرا ولی کون ہے۔ اگر اس کیمرے سے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کا نزدیکی کون ہے، برگزیدہ چنیدہ کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ المومنون کے اندر فرمایا قد افلح المومنون، سب سے پہلے فرمایا وہ کہتا ہے دولت مند میں کامیاب، میرے پاس بینک بیلنس میں کامیاب، میرے پاس فلاں چیز میں کامیاب، میرے بیٹے بڑے میں کامیاب۔ تو اللہ سے اب پوچھے کامیاب ہے تو کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، یقیناً پکی بات ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے پہلے نمبر پر اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہ بات سب سے پہلے بتا دی کہ کامیاب مومن ہو گئے۔ تو آگے فرمایا اب یہ بات پوچھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اب جو کامیاب ہو رہے ہیں، جس کو اللہ کامیاب کہہ رہے ہیں، وہ آخر ہے کون؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، عاجزی ان کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی نماز میں کچھ کر رہے ہیں، کبھی خیالات، کبھی اور کہاں کا کہاں پہنچا ہے، کبھی بالوں کو سنوار رہے، کبھی کپڑے درست کر رہے، تو اس طرح نہیں، مکمل یکسوئی سے مکمل اپنا انہماک ہو، توجہ ہو، تو نماز کے اندر کھڑا ہے تو یہ ہو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگلی فجر نہ آ سکے، ہو سکتا ہے آج کی ظہر کے بعد کل کی ظہر نہ آ سکے، کل کی ظہر دنیا میں نہ ہو، شاید قبر میں ہو، یہ کسی کو پتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب۔ اللہ کہتے ہیں اس کاشتکار کو، اس کسان کو جو زمین کو نرم کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے، اور ہل چلا کر بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور اپنی اصل حقیقت ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کو پھر پھل دیا جاتا ہے۔ جیسے آج منی کا موسم ہے، تو آج لوگ کسان خوش ہیں کہ اللہ نے جو محنت کی تھی، ہل چلایا تھا، بیج ڈالا تھا، کھاد، پوری کوشش کی، تو آج ہماری فصل تیار ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا مومن بھی پوری کوشش کرتا ہے، اور پوری کوشش کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ کو اس کا پھل عطا فرمائے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ مومن کو پھل کب عطا فرمائے گا؟ جب آخری وقت ہوگا دنیا سے جانے کا، تو فرشتہ آ کر کہے گا اے خوش نصیب روح، اے کامیاب روح، آج خوشی خوشی چل، تیرا رب تجھ سے بڑا خوش ہے، تیرا رب آج تجھ سے بڑا راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ہم تجھ کو لینے آئے ہیں، دیکھ کتنے خوبصورت جنت کے رمال ہیں، خوشبو آ رہی ہے، جنتی فرشتے کہتے ہیں تیرا رب تجھ سے آج ناراض نہیں ہے، تو نے رب کو ناراض نہیں کیا تو آج رب تجھے بھی ناراض نہیں کرے گا۔ آج خوشی خوشی چل، جنت سجی ہوئی ہے، ہم تجھ کو لینے کے لیے آئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ، تو خوشی خوشی آجا چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور جانا کہاں ہے؟ فادخلی فی عبادی، ہم اللہ کے جو بندے ہیں نا، نیک اولیاء کرام صالحین، آج تیری حاضری ان کے ساتھ ہوگی، آج تیرا رب تجھے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو
تو اللہ نے فرمایا فلاح اصل میں اس کاشتکار کو، اور یہ مومن بھی اس نے کوشش کرتا ہے اللہ ہم کو بھی اسی طرح کامیاب کرے، اللہ ہماری محنت کو اللہ کامیابی سے نوازے اور قبول فرمائے۔ جب بھی نماز پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، تلاوت قرآن کرو، جمعہ پڑھو، تو بعد میں دعا کرو اللہ کسی اور غرض سے نہیں، تیری رضا کے لیے، تو راضی ہے۔ تو اللہ ایسا مومن ہم کو بنائے جس کی فہرست اللہ نے ہم کو دی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں پورے خشوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ حاضری میں، اس حاضری میں شامل ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ جدھر لغویات ہوتی ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، بکواسات ہوتی ہے، غلط باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے جملے ہوتے ہیں، غیبتاں ہو رہی ہیں، چگلیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور غلط مشورے کیتے جا رہے ہیں، غلط پراپوگنڈے کیتے جا رہے ہیں، کسی دے بارے غلط، ہاں مذاق بھی اس حد تک کریں خوش کرنے کے لیے، مذاق، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے یہ کہا تھا موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا کیا میں جاہل ہوں؟ میں جاہل ہوں کہ تم سے مذاق کروں؟ تو اس لیے ایک عورت آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ وہ بوڑھی عورت، عمر کافی ہے، جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بڑھیا کسے جنت میں جانا بھائی، تو کو نہیں جانا۔ مائی سائڈ پہ ہو کے رونا شروع کر دیتا۔ آپ نے اپنے صحابہ نے فرمایا اس اماں کو سمجھاؤ جنت ایک سارے جوان بن کے جانا، اے میرے نبی دی خوش طبی ہے، ایک ساڑی خوش طبی ہے، اسی انہیں جھوٹ بھی بول جاتے ہیں بڑا کچھ۔ اللہ کرے ایسا نہ ہوئے جس طرح حضور نے لوگوں کو خوش کیا، صحابہ کو خوش کیا، پہلے پریشان ہوئی، ساتھ ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا اماں اتنے عمر انج دی نہیں ہونی، اتنے سارے جوان ہونا ہے۔ اس لیے خوش طبی بھی کریں، اس میں بھی جھوٹ ہے بولنا۔ مومن ایسی لغویات والی مجالس میں بیٹھتے نہیں، وہاں اگر اللہ کی نافرمانی کی بات ہو تو یا تو ان کو روکتے اور ٹوکتے ہیں یا پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور وہ لغویات سے، فضول باتوں سے منہ پھیر کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، عشر کا معاملہ آتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کی محبت کو سامنے مقدم رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے فرضی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اپنی فصل میں سے عشر بھی نکالتے ہیں۔ عشر کا موقع آ گیا نا، عشر کا موقع، یہ تے خرچہ بھی ہے، سپریما بھی ہوئی ہے، کھادا بھی لگی ہے، پیسے بھی لگے رہے، آپ پاشی بھی ہوئی ہے، تے اللہ تعالیٰ بڑا پیار توڑنا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جی تے خرچہ نہیں آیا وہ 10واں من، جس فصل پر تمہارا خرچہ آیا اس کا 20واں من۔ اللہ تو پہلے ہی تمہارے خرچوں کو دیکھ رہا ہے، میرا بندہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، یہ نہ کہے کہ اتنا میں اللہ کے راہ میں۔ اللہ نے فرمایا مجھ کو تھوڑا سا دے دے، مجھ کو تھوڑا سا دے دے، زیادہ نہیں میں لیتا تم سے، تھوڑا سا دے دے، دیا میں نے ہی تمہیں، تو نے اپنے سے نہیں کہیں لایا، نہ تو نے تیار کیا، فصل میں نے تیار کی، سارا کچھ میں نے اگایا، اتنی زیادہ فراوانی میں نے عطا کی، زمین سے سونے کی طرح فصلوں کو میں نے نکالا، اب تھوڑا سا مجھے دے دے۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تھوڑا سا مجھے دے دو، جنت میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی رضا تمہیں دیتا ہوں، غصہ ختم کرتا ہوں، جہنم کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا مجھ کو راضی کرنے کے لیے دیا میں نے ہی ہے، تو نے اپنے آپ سے یہ سب کچھ تیار نہیں کیا، میں نے تمہیں دیا، تو اب مجھے تھوڑا سا دے، پیار دینوں دینا، لے تو میرے کو لے تو پھر مینو دے تو مینو راضی کر۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان تو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیب میں نے ڈالا، تیرا بٹوا میں نے بھرا، تیری فصل پڑولا میں بھریا، تیری فصلاں ٹرالے تیرے میں بھرے، اتوں مینو دے، میں تیرا پیار ویکھنا چاہنا، پیار بھی ہے کہ نہیں تیرے سے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن فرضی زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اور مومن کی اس سے آگے والی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی پوری حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور پوری اس پر پابندی کرتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ مگر اپنی بیویاں جو ہیں وہ ہیں ان کی جو بیویاں یا ان کی جو دہنے ہاتھ کی مالکہ ہوئی وہ یعنی خادمہ، ان کی لونڈیاں۔ اب تو لونڈی والا معاملہ نہیں ہے، فی الحال وہ ختم ہے،
اس وقت کافروں سے جیسے بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جب میدان جنگ میں جنگ ہوتی کافر اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کر آتے، پھر جنگ فتح ہوتی، عورتیں بھی میدان میں رہ گئی، مال بھی ان کا ادھر رہ گیا، سواریاں بھی رہ گئی، وہ دوڑ گئے، کچھ مر گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ تو اب وہ جو عورتیں، مال، دولت، سواریاں، وہ سب مسلمانوں کے لیے حلال ہو گئے۔ یہ اس وقت تھا، اب وہ ساری کیفیت ختم تقریباً نہیں ہے، اس میں حالات کچھ اور ہو چکے ہیں۔ اب تو ایٹم کی جنگ ہے، ایٹم، بٹن دبائیں جدھر سے چاہیں اپنا غوری شہید وہاں پہنچائیں۔ تو اب نوعیت ختم ہو گئی، اب دوبارہ سامنے آمنے جنگ ہو، کافر دوڑ جائے تو پھر وہ کیفیت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے بعد اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، جیسے متع وغیرہ لوگوں نے نکال لیا، جیسے اپنی منمانی کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فحاشی، بے حیائی اور ریانی کے پیچھے چل پڑے، تو ایسے کرنے والا شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، تو ایسا مومن ہو سکتا نہیں، شرابی، بدکار، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ کہاں شراب کا جوڑ، کہاں بدکاری اور تیری منمانی، اور کہاں جنت اور اللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ جوڑ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میں نے پہلے لگائے ہیں وہاں تو رکتا ہے یا نہیں رکتا۔ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے باؤنڈری وال لگا دی ہے، اب تو توڑتا ہے یا اس کو کراس کرتا ہے یا پیچھے رک جاتا ہے۔ بس اللہ اہم کیا لینا چاہتا ہے، اللہ نہ اتنے رک جا، اشارہ میرا آگے، اللہ روک کے، مومن رک جاتا ہے، اور جو مومن نہیں وہ اشارے کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ بس سادی سی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا